أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. یہ بالکل ہی ایک پرائیویٹ جگہ ہے جہاں آپ کو تقریباً کوئی نظر نہیں آتا اور صرف امام کی یاد میں آپ درود بھیجنے کا جو لطف ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. آئیے آج ہم حکمت نمبر 82 کو کنٹینیو کریں جس میں مولا نے فرمایا ہے اوصیکم بخمس، 5 چیزوں کو فراموش نہ کرو کیونکہ ان 5 چیزوں کو سیکھنے کے لیے تمہیں دریا اور غوطہ بھی کرنا پڑے، کیونکہ علم کی اہمیت پر باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دریا کے اندر بھی جانا پڑے، اگر اونٹ پر سواری لینی پڑے، دوڑانا پڑے، کچھ بھی ہو، تم اپنی زندگیوں کو منور کرو ان بہت ہی حسین 5 چیزوں کے ساتھ. ایک ہے that powerful connection to Allah only، امید صرف رب پر. نمبر 2، ڈرنا ہے تو ان کاموں سے جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو کہ گناہ ہے، جانتے ہوئے جان بوجھ کر افسوس کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں اس سے ڈرو، نہ کہ لوگوں سے ڈرو. کیونکہ دیکھیں نا، لوگوں سے جب انسان ڈرتا ہے تو ان سے فرار کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے ڈرے تو اللہ سے ہی پناہ لیتا ہے. اللہ سے ڈرنا یعنی حقیقت میں اپنے ہی گناہوں سے ڈرنا ہے. اور خوف 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک انسان گناہ سے ڈرتا ہے اور ایک عظمت الہی کا خوف جسے خشیہ کہتے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورت ہے. بار الہ پروردگارا، وہ خوف ہمیں عنایت فرما، وہ خشیت ہمیں عنایت فرما جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متواضع ہو جائیں. اور پھر تیسری چیز ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے، ہم سے کوئی کچھ سوال کرتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہو تو ہم بڑے مزے سے پٹخ آرام سے کہہ دے کہ لا ادری، لا اعلم، لا اعلم، لا ادری، مجھے نہیں پتا، I don't know the answer. اس کو کہتے ہوئے موت نہ آئے، شرم نہ آئے. شرم کی اپنی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. ہماری کاش جو فیلنگز ہیں وہ بھی اتنی حسین ہو جائے. دیکھیں مولا علی ہماری فیلنگز کو بھی دیکھ رہے اور کہہ رہے ہیں حیا شرم کو عاقلانہ بناؤ، جاہلانہ اور احمقانہ نہ بناؤ. اس لیے آپ نے کیا خوب فرمایا کہ جب اگر آپ ایکسپرٹ ہو، فار ایگزامپل پیرنٹس، ٹیچرز، ڈاکٹرز، جو بھی جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، یا ان سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، جب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے. تو ضروری نہیں ہے ہر ایک کو سب کچھ آتا ہو. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ مزے سے کہہ دو ابھی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، sometimes we are not in the mood، یاد نہیں آ رہا اپنے کلیکشن کو ڈھونڈنے کا، یاد نہیں ہے، یا اس ایریا کو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو میں I'll let you know tomorrow. Let me have some discussion with my colleagues. ایسے کہہ کے آپ آرام سے منع کرو. کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ جرأت، یہ شجاعت نہیں ہے I don't know کہنے کی، اور آپ ڈر جاتے ہو لوگوں سے اور کہتے ہو نہیں people are thinking I'm expert so I have to reply each and everything. سو پھر آپ جواب تھوڑا سا غلط دو گے تو آپ ظلم بھی کر سکتے ہو، خیانت بھی کر سکتے ہو. کتنی بری بات ہے نا، ظلم اور خیانت. تو غلط دوائی دے سکتے ہو اگر آپ ڈاکٹر ہو، غلط مشورہ دے سکتے ہو اگر آپ. یہ مشہور ہے ایک واقعہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو ایک بیماری تھی اور اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا یار میں غسل کروں یا نہ کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے لیے ہارمفل ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کرو کرو کرو، سب نے کہا کرو کرو کرو. اس نے غسل کر لیا اور وہ مر گیا. اور جب خبر امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا قتلوہو، ان لوگوں نے اسے مارا ہے غلط مشورہ دے کر. وہ کہہ سکتے تھے کہ we are not expert in this field, you can take a precaution.
کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. کتنا قیامت کے دن ایک قطرہ گرے گا اور کہے گا یہ تیرے نامہ اعمال میں جا رہا ہے، خون کا. تو ہم پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ اس شخص کے مرنے میں تیرا اتنا حصہ تھا. تو ہماری غلط مشورے سے، آئی ڈونٹ نو نہ کہنے کی وجہ سے ہم بہت سارا ظلم کر سکتے ہیں. اچھا، اب چلتے ہیں چوتھی صفت جس کی پریکٹس کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں مولا میری جان قربان، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صفت کو تمرین یعنی پریکٹس کرو، ایکسرسائز کرو، سیکھو. اس چیز کو سیکھنے کے لیے تمہیں زحمتیں بھی کرنے پڑے تو تم کرو. آخر یہ ہمارے لیے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نا. ہم لوگ کوکنگ سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، اسٹچنگ سیکھتے ہیں، ڈیزائننگ سیکھتے ہیں، ہنا مہندی لگانا سیکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ کچھ سیکھنے کی چیز ہے. لیکن میرے آقا کہہ رہے یہی تو سیکھنے کی چیز ہے. سیکھو. کیا سیکھو؟ یہ سیکھو کہ نہیں آتا کہنے میں نہ شرماؤ، اور جو ایریاز تمہیں نہیں پتہ، جو مجہولات ہیں، اس کو سیکھنے میں نہ شرماؤ. کیونکہ انسان کیوں شرماتا ہے سیکھتے ہوئے؟ یا وہ ٹاپک اچھا نہیں ہوتا. ٹاپک ایسا ہے، مثلا بہت سے لوگ اپنے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں سیکھنے میں شرماتے ہیں. مینٹل ہیلتھ آج کل کتنا زیادہ ہے اور ایک نارمل سی بات ہے، لیکن بہت سے کنٹریز میں لوگ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایج زیادہ ہو گئی تو آپ کو شرم آتی ہے کہ اس ایج میں کیسے پوچھوں، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے میں سوال کر سکتی ہوں. یا نمبر 3 جو ہے وہ کبھی کبھی آپ نہیں پوچھتے ہو کیونکہ خدا نخواستہ آپ کے اندر وہ پرائیڈ ہے، وہ تکبر ہے. آپ کہتے ہیں میں پوچھوں، یہ آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اور نمبر 4، کبھی کبھی ہم نہیں پوچھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ we are well educated. I'm the PhD or I'm the doctor. I'm an expert in my field. تو میں کیوں پوچھوں؟ جبکہ اصل میں یہ ہے، آپ کو معلوم ہے نا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام کو سورہ رحمان نے کیا کہا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان. بحر علم، بحر حکمت ہے فاطمہ الزہرا اور امام علی علیہ السلام. بحر سے مثال دی ہے، جنگل سے نہیں، آسمان سے نہیں. کیونکہ جو ڈیپتھ دریا کی ہے، اوشن کی ہے، وہ ڈیپتھ اور وہ عظمت کسی بھی دوسری کریشن کی نہیں ہے. اس لیے بحر کہا جاتا ہے. بحر تو علم اتنا وسیع ہے، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ کہا اس بحر علم کے لیے ہمیشہ حریص رہو، لالچی رہو، علم کی تلاش میں رہو کہ میں نے بہت زیادہ علم حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جاہلوں میں نہیں رکھنا. تو if we don't know anything in any situation, maybe that would be the very sensitive topic, but still we shouldn't feel shy. مثلاً آپ کے پرائیویٹ لائف کے بارے میں کچھ ہے، یا خواتین کے اپنے مسائل ہے اس کے بارے میں کچھ ہے، کچھ بھی ہو، اچھے ڈیسنٹ ماحول میں ہمیں وہ پوچھنا چاہیے. اور کبھی کبھی انسان نہیں پوچھتا غفلت کی وجہ سے، اگنور کر رہا ہے، جاہلانہ زندگی گزار رہا ہے. وہ بھی ایک بہت ہی بری بلا ہے. آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اس سین کو اور ٹاپک کو. علم یعنی بحر. میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ، حضرت خضر، بیچ علم، بیچ ڈیپتھ. اور یہ جو طہارت ہے، پاکی ہے، وسعت ہے، بار الہ ہماری سوچوں کو ایسا وسیع بنا دے. ہم نیرو مائنڈڈ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ سوچیں اور ہم سیکھتے رہیں ساری زندگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم ابلیس کے لیے، شیطان کے کنگ کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ مشکل ہے. یہ خون دے دو لیکن علم لے لو، غوطہ لگا لو. اگر تم علم کے پیچھے ڈٹے رہو گے، اس کو پانے میں، اس کی جستجو میں رہو گے، تو یہ ہر چیز، حتیٰ یہ مٹی آپ کے لیے
جو ہے وہ استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اتنے سارے کریبز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں حکمت کی باتیں، وہ بڑے مزے سے نکلتے ہیں، مجھے بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ہائے کہتے ہیں، پھر وہ اندر چلے جاتے۔ تو میں تو وہاں بیٹھ کے ان سے بڑی باتیں بھی کر رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں کیا حسن دے رکھا ہے، کیا ذہانت دے رکھی ہے کہ ہم ذرا سے چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑے مزے سے چھپ بھی جاتے۔ تو حشرات، چرند، پرند، انسیکٹس، فشز، ویل، آئی ڈونٹ نو کتنی کریشن اس پانی کے اندر ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، وہ سب کے سب آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے نہج البلاغہ کی حکمتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ کہتا ہے لا شرف کالعلم، کوئی بھی شرافت، کوئی بھی عظمت، کوئی بھی مقام علم کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی مدینۃ العلم ہے، مدینۃ العبادہ، مدینۃ الصلاۃ، مدینۃ الصوم، مدینۃ الدرود، مدینۃ الذکر نہیں کہا، مدینۃ العلم والحکمہ۔ اور اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، اور تمام کریشن کا استغفار طالب علم کے لیے، انشاءاللہ اس کا کنیکشن میں آپ کو کبھی بتاؤں گی۔ اور پانچویں چیز، آخری چیز جس کے بارے میں باب العلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس کے بغیر زندگی نہ گزارو، اس کو سیکھنے، پریکٹس کرنے، اس کے بارے میں کنٹمپلیٹ کرنے، سوچنے میں جتنا بھی وقت لگے تم ضرور لگاؤ، وہ ہے علیکم بالصبر۔ واو، صبر کیا کہنا، صاد با را، صبر، بہت اس میں معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں صبر چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اور ہم انجوائے کرتے ہوئے دیں۔ دیکھیے گرنا بڑا آسان ہے، لیکن چڑھنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ کاش ہم یہ باتیں نہ کریں کہ ہائی اللہ کوئی ہمیں عمل بتا دے اور بس ہمیں فٹافٹ سب کچھ آ جائے اور ہمارے پردے ہٹ جائے، ایک خواب دیکھ لیں اور ہمیں عرفان سمجھ میں آ جائے، تفسیر سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، پتہ ہے امام علی علیہ السلام نے بہت پیارے انداز سے لیٹر نمبر 31، آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ اس لیٹر کے بارے میں ذکر کرتی ہوں، اور جب ہم پہنچیں گے لیٹرز میں تو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ فرماتے عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، کہ اگر تم اہل صبر میں سے نہیں ہو تو تصبر کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو۔ What does it mean؟ تصبر یعنی جو حرکتیں صبر والے کرتے ہیں نا وہی کرو۔ صبر والوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو غصہ ہے تو آپ کا دل جاتا ہے آپ پتہ نہیں کیا کیا بولے، لیکن آپ کے نہیں، صبر والے جو ہے نا وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو میں بھی ان کی طرح ایکٹنگ کرنا شروع کر دوں گی۔ وہ پانی پیتے ہیں میں بھی پانی پیوں گی، وہ وضو کرتے ہیں میں بھی وضو کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ آہستہ آہستہ ان کی کاپی کرو، تھوڑا پھر چل پڑو گے۔ جیسے گاڑی کو اگر سٹارٹ نہ ہو رہی تو اس کو تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے، پھر وہ ایک دم سے چل پڑتا ہے۔ تو یہ دھکا دو اپنے آپ کو۔ دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ عادتیں لے کر آؤ جو عادتیں اہل صبر والوں کی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان 5 صفات کے ساتھ ہماری زندگیوں کو اتنا منور کرے کہ جب ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات کریں، حضرت زینب کبریٰ بنت علی دختر علی کی دیدار جب ہمیں نصیب ہو تو بی بی گواہی دیں اور کہیں کہ ہاں آپ نے میرے بابا کی اس وصیت پر عمل کیا ہے کہ آپ ڈرتی ہیں تو صرف اپنے گناہ سے، امید ہے تو صرف رب سے، لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں۔ اگر کچھ نہیں آتا تو آپ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں دس ایریا I'm not ready to answer، ہمیشہ ذمہ داری کو احساس کرنا، اور اگر کچھ جو مجہولات ہیں جو نہیں آتے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، نہ شرمانا، جستجو، تلاش، اسٹرگل میں رہنا۔ اور نمبر 5 جو ایمان کے لیے سر کی طرح اہمیت رکھتا ہے وہ ہے صبر، اور مسافر کے پاس بہت صبر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔
آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، حدیث میں ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو مسافر جانیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ہیں، صبر ہی صبر آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بار الہ پروردگارا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم پورے وجود کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا رب امام کی دیدار کا سرمہ ہماری آنکھوں میں لگا، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، یا رب لوگوں سے ہماری توقع ختم اور ساری امیدیں، توکل، بھروسہ صرف اور صرف تجھ پر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا رب حق محمد و آل محمد ہماری عاقبت کو ختم بخیر فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔